وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جہاں اللہ پاک نے ہمیں اتنا خوبصورت مہینہ دیا رمضان کا، اس میں مغفرتیں، اس میں رحمتیں، اللہ پاک کی برکتیں، اس میں جنت میں انٹری، جہنم سے بچت، کیا نہیں ملا، کیا نہیں ملتا اس میں۔ وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو آخر تک رمضان ختم ہوتے ہوتے بھی ہمیں نہیں چھوڑا، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ ایک عمل کر لو تو رمضان میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا، غلطی ہم سب سے ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، کیا کریں، انسان تو غلطی کرتا ہی ہے، تو کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی کسی سے جھوٹ نکل گیا، کبھی کوئی ایسی بات نکل گئی جو فحاشی تھی، فحش تھی، کوئی ایسی غلطی ہو گئی، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا رمضان میں کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ ہو جس میں ایسا ہوا ہو۔ تو ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ صدقۃ الفطر جو ہے، زکوٰۃ الفطر، یہ ادا کر دو، یہ تمہارے ان گناہوں کو صاف کر دے گی، سبحان اللہ۔ تو آج ہم نے زکوٰۃ الفطر کی بات کرنے کی دو وجہ تھی میری۔ ایک تو یہ کیونکہ جیسے ہمارا گروپ ہے کہ اسمال ڈیڈ ہے، یہ چھوٹا سا کام ہے اور اجر اس کا عظیم ہے کہ ہماری گناہ، ہماری غلطیاں معاف ہو جائیں گی، یہ بات تو تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ ایک تو سستی برتتے ہیں اور کافی لوگوں کو علم نہیں ہے۔ تو میرا دل یہ تھا کہ ہم سب لوگوں کا جو ہے اس گروپ میں ہو، آگے بھی آپ لوگ بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے صحیح ادا ہو جائے۔ اس میں غلطی ہو جاتی ہے لوگوں سے کچھ ادا کرتے ہوئے، بس صرف وہ میرا دل تھا کہ یہ بھی ہم پتہ کر لیں کہ ہماری عبادت ایک صحیح طرح سر انجام ہو جائے اور اللہ پاک ہمیں پورا اجر دے دیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یہ جو زکوٰۃ الفطر آپ ادا کرتے ہیں، صدقۃ الفطر، یہ روزے دار کو پاک کر دیتا ہے لغو اور رفث، فضول باتیں اس نے کر دی ہیں، کوئی جھوٹ نکل گیا، کوئی بد کلامی ہو گئی، کوئی فحش کلامی ہو گئی، بیہودہ بات ہو گئی، ہو جاتی ہے کبھی انسان سے۔ تو جو بھی غلطیاں رمضان میں اس طرح ہو گئیں، اللہ پاک زکوٰۃ الفطر کی وجہ سے یہ معاف کر دیں گے۔ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، اور یہ کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے مساکین کا، فقراء کا، فقیر کا۔ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، جس نے صدقۃ الفطر دے دیا عید کی نماز سے پہلے تو یہ زکوٰۃ الفطر مقبول ہے، یعنی قبول کیا ہوا، اس کو قبول کر لیا، یعنی مقبول زکوٰۃ الفطر ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، لیکن اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کیا تو پھر یہ عام صدقہ ہے، پھر اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو یہ گناہ معاف ہونے والا اور رمضان میں غلطیاں معاف ہونے والی ہیں۔ تو کیونکہ اس میں عبادت ہے اور حدیث میں آیا کہ اس کے کچھ اصول ہے، تو میں نے کہا میں آپ لوگ سے شیئر کر لوں مجھے کیا سمجھ آئی اس اصولوں کی۔ یہ ہمارا ٹاپک تو آج کا پورا ہو گیا کہ ہم زکوٰۃ الفطر ادا کریں صدقۃ الفطر اور ہماری غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ اس میں ہم نے احتیاط کیا کرنا ہے۔ ایک احتیاط ہم نے کرنا ہے اس کے ٹائم کا، جس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب یہ مجھے ایکسکیوز کیجیے گا کیونکہ کچھ علماء اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے علماء کا، میں آپ لوگ کو ان کا ڈفرینس آف اوپینین بتاتا ہوں اور پھر سب سے سیفسٹ راستہ جو سمجھ آتی ہے وہ اختیار کرنے کی ایڈوائس دے دوں گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے جو عالم ہو یا کوئی میرے سے اگینسٹ مجھے کچھ بول رہا ہو، اللہ پاک ان کے اجتہاد کا اور ان کے علم پہ ان کو اجر دے۔ مجھے جو سمجھ آئی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو میں نے علماء سے سمجھا۔ صحابہ سے زیادہ جو ثابت ہے اس میں وہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے 2 دن پہلے، عید سے 2 دن پہلے تک ثابت ہے کہ انہوں نے اسے دیا، اور لاسٹ ٹائم جو ثابت ہے وہ عید کی نماز سے پہلے یہ صدقہ غریب کے گھر پہنچ جائے۔ ایک دفعہ پھر عید کی نماز سے پہلے یہ صدقہ غریب کے گھر پہنچ جائے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کی بارے میں کہ وہ 2 دن پہلے صدقۃ الفطر دیتے تھے۔ غالباً اس سے علماء نے اخذ کیا کہ اچھا تو وہ 2 دن پہلے دیتے تھے تو میکسیمم ہم بھی 2 دن پہلے تک دے سکتے ہیں۔ کیا مطلب کہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں یا ہم غریب کے گھر پہ دے سکتے ہیں۔ لیکن جو احتیاط ہے اس سے بھی بہتر پریکاشن جو ہے، جو ہمارے استاد جس طرف گئے، انہوں نے پھر کہا کہ موطا امام مالک میں اس حدیث کی ایکسپلینیشن آئی ہے، اور اس ایکسپلینیشن میں یہ لکھا ہے کہ ابن عمر جو صدقۃ الفطر 2 دن پہلے دیتے تھے
وہ ایک عامل کو دیتے تھے، ایک ڈسٹریبیوٹر کو دیتے تھے، ایک بندہ جو سب کے صدقۃ الفطر کلیکٹ کرتا تھا اس کو دیتے تھے، تاکہ وہ لاسٹ ڈے جا کر عید سے پہلے لوگوں کے گھر یہ پہنچا دے۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو تھا، یہ 2 دن پہلے جو تھا وہ عامل کو دیتے تھے، اور دوسرے صحابہ سے ہمیں کوئی یہ ڈائریکٹ نہیں ملتا، یا صحابہ سے جو ملتا ہے کہ 2 دن پہلے دیتے تھے۔ تو یہ جو موطا امام مالک میں حدیث ہے، اس پہ اگر ہم اس کو عمل کریں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ کلیکشن پہلے ہو سکتی ہے۔ میں نے 10 دن پہلے کسی کو اپوائنٹ کر دیا، پیسے دے دیے، یا میں نے اس کو بولا اناج دے دیا کہ یہ جو ہے نا آپ نے غریب کے گھر تک اناج پہنچانا ہے عید کی نماز سے پہلے۔ دینا کب ہے؟ تو زیادہ بہتر پریکاشن والی بات یہ ہے کہ لاسٹ دن، یعنی کل اگر عید ہے تو آج مغرب کے بعد سے دینا شروع کریں۔ حالانکہ بہت بڑے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 2 دن پہلے تک بھی دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ 2 دن پہلے تک بھی دیں، ان کی رائے آپ کو صحیح لگتی ہے الحمدللہ، لیکن یہ رائے مجھے پریکاشن وائز اور سیفٹی وائز، میں نے بولا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عبادت ہے تو اس میں جتنا سیف ہو جائیں اتنا اچھا ہے۔ اچھا، اور اس میں لاجیکل اور ریزن بھی ہمارا پورا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے کیا کہا کہ عید کے دن، اس کا لاجک یہ ہے نا کہ عید کے دن جہاں سب خوشیاں منا رہے ہوں گے تو غریب کے گھر بھی کھانا ہوگا۔ تو بیسٹ وقت وہی ہے کہ عید کی رات کو آپ دیں گے تو صبح عید کے وقت ان کے گھر کھانا ہوگا۔ 2-3 دن پہلے دے دیا یا اس سے پہلے دے دیا تو وہ تو کھا لیں گے، یوز کر لیں گے۔ تو بیسٹ سمجھ بھی یہ آتی ہے کہ آخری دن دیں، آپ آخری دن دیں۔ اور دوسری بات یہ جو 2 باتیں اور ہیں۔ ایک بات یہ کہ کیا دینا ہے، کیا کیش دے دیں، ہم لوگ غریبوں کو کیش دے دیں؟ تو اس بارے میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ لوگ سب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فطرانہ پیسے کی طرح دیا، پیسہ دیا تو آپ کا فطرانہ ادا نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی ایک روایت آتی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو پھر کافی علماء نے کہا کہ ضرورت تو ہے، اتنے غربا ہیں تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر نوٹس کیجیے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی نبوت کا وقت تھا اس میں کبھی بھی ثابت نہیں کہ پیسے دیے ہوں۔ کیا اس وقت کوئی غریب نہیں تھا ادھر؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے جو 70-80 سال بعد میں آئے، ان میں سے کوئی صحیح رپورٹ ہمیں نہیں ملتی کہ انہوں نے کیش دیا ہو۔ کیا اس وقت کوئی غریب نہیں تھا؟ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس وقت بھی غربا تھے، فقراء تھے، سب ایسے لوگ تھے، لیکن کسی بھی صحابہ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیش نہیں دیا؟ کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ عید کے دن سب کے گھر کھانا ہو، تو انہوں نے کھانا ہی دیا۔ تو اگر آپ کسی کو کیش دیتے ہیں کچھ دن پہلے تو اس سے یہی کہیں کہ آپ غریب کو کیش نہیں دینا، آپ نے اناج پہنچانا ہے اس کے گھر۔ اناج میں کیا آتا ہے؟ گندم ہو گیا، جو، آٹا، چاول، یہ نمک، مسالے وغیرہ یہ نہیں آتا۔ جو اناج ہے اس کنٹری کا یا اس جگہ کا جو لوگ کھاتے ہیں وہ پہنچانا ہے آپ نے ان کے پاس۔ اور آخری بات یہ کہ یہ جو سٹالز لگے ہوتے ہیں مسجدوں کے باہر، ہم بھی پہلے ایسے ہی کیا، ہم لوگ نے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کیونکہ عبادت میں اتنا دھیان ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو وہ سٹال لگے ہوتے ہیں مسجد سے پہلے، وہ اب 7:30 بجے نماز ہے، 7 بجے آپ سے پیسے لیتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ 7 بجے وہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں تو وہ کہاں سے غریب کے گھر میں عید سے پہلے آپ کا راشن پہنچے گا؟ راشن کیا پیسے بھی نہیں پہنچیں گے، کہاں سے غریب کے گھر میں جا کے وہ دیں گے؟ تو یہ اس میں مت جائیے گا۔ اور اگر آپ سٹال والے سے کبھی پوچھیں کہ یہ راشن آپ خریدیں گے اور راشن آپ غریبوں کو دیں گے، یہ کیسے کر رہے ہیں؟ ہماری تو حدیث تو ہے کہ عید کی نماز سے پہلے آپ نے دینا ہے، غریب کے گھر پہنچا ہونا چاہیے۔ تو کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں، اصل میں ہم نے ایڈوانس میں دے دیا ہے، راشن وغیرہ غریبوں کو دے دیا ہے، اور ہم لوگ کو ایک ایکسپیکٹڈ ریونیو تھا کہ اتنا ہمیں پیسے مل جائیں گے تو آپ کی طرف سے ہم نے نیت کر لیں گے کہ وہ اناج آپ کی طرف سے ہو گیا۔ اس میں سوال یہ آتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے 10,000 کا اناج بانٹ دیا اور یہاں پر اب آپ کے پاس 12,000 کلیکٹ ہو گئے، تو وہ 2,000 ایکسٹرا جو لوگوں کے عید الفطر ہے وہ کہاں گیا؟ اس سے کیا ہوئے گا؟ تو برائے مہربانی اس میں کیئرفل ہو جائیں، تھوڑا سا نکل جائیں، کسی کو اپوائنٹ کر لیں، کچھ ابھی سے ڈھونڈ لیں۔ میرا مقصد آج یہ ریکارڈنگ کے لیے یہی تھا کہ کچھ دن ہے یہ عبادت اور یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس سے بہت بڑا اجر ہے۔ رمضان کے گناہ، یہ جو لغو ہو گیا ہمارے پاس، جو غلط باتیں ہو گئی وہ معاف ہو جائیں گی، تو بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس کے لیے احتیاط کریں، اور بہتر ہے کہ اس کو احتیاطاً اس کو آخری دن میں دیں اور اناج پہنچائیں لوگوں کے گھر پہ، تاکہ وہ بھی عید میں اپنا پیٹ بھر سکیں۔ اگر میں کچھ بھول رہا ہوں تو ضرور مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دے دیں اور دین پہ ویسے عمل کرنے کی توفیق دے دیں جیسے
اللہ کو پسند ہے اور جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔